ضیاء حق فاؤنڈیشن کی جانب سے ڈاکٹر احمد علی برقی اعظمی کا استقبالیہ پروگرام، معشر خیال اور روح سخن کی ہوئی رسم اجرا، محفل مشاعرہ کا بھی ہوا اہتمام۔ الہ آباد میں ضیاء حق فاؤنڈیشن اردو ہندی زبان و ادب کے فروغ کے لیے خصوصی کام کرتا ہے، جس کے مقصد کے حصول کے لیے یہ ادارہ وقتاً فوقتاً مختلف ادبی، علمی، لٹریچی پروگرام اور ویبینار کا انعقاد کرتا ہے، جس میں بزرگ شعراء و ادباء کے ساتھ نئے قلمکاروں کو بھی پلیٹ فارم دیا جاتا ہے اور ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ ادبی خدمات کے سلسلے کو آگے بڑھانے کے نظریے کے تحت اس فاؤنڈیشن نے 20 ستمبر 2021 کو ادب گھر کریلی الہ آباد پریاگ راج میں دوپہر 2:30 بجے ایک پروگرام کا انعقاد کیا، جس میں دہلی سے تشریف لائے احمد علی برقی اعظمی صاحب کا پرجوش استقبال کیا گیا اور ان کی 2 اہم کتابیں معشر خیال اور روح سخن کی رسم اجرا پروفیسر صالحہ رشید، ڈاکٹر طالب احمد، کاظم آبدی، فرمود الہ آبادی، ڈاکٹر صالحہ صدیقی، جلال بھولپوری، اجت شرما وغیرہ کے ہاتھوں عمل میں آئی۔ اس موقع پر تخلیق کاروں کی حوصلہ افزائی اور ان کی ادبی و علمی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے ڈاکٹر احمد علی برقی اعظمی، فرمود الہ آبادی، اسرار گاندھی اور نوجوان قلمکار حماد الرحمن کو ضیاء حق فاؤنڈیشن کی جانب سے سند سے نوازا گیا۔ فاؤنڈیشن کی بنیاد کیوں پڑی اور اس کے مقاصد کا تعارف ڈاکٹر صالحہ صدیقی نے کرایا، جس میں انہوں نے بتایا کہ ضیاء حق فاؤنڈیشن کی بنیاد یوں تو 2011 میں پڑ گئی تھی اور اس نے اپنی خدمات دینا شروع کر دیا تھا، لیکن اس کا باضابطہ رجسٹریشن 2017 میں کرایا گیا۔ یہ فاؤنڈیشن اردو زبان و ادب کے فروغ کے لیے کام کرتی ہے، ساتھ ہی غریب بچوں میں تعلیمی فروغ، انسانی فلاح و بہبود، مظلوم، محکوم اور معاشی طور پر کمزور خواتین کی مدد، صحت اور قدرتی آفات میں ہنگامی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے علاوہ مستقل نوعیت کی فلاحی منصوبہ جات پر بھی یہ فاؤنڈیشن کام کرتا ہے۔ اس کے بعد محفل مشاعرہ کا بھی اہتمام کیا گیا، جس کی صدارت اسرار گاندھی، مہمان خصوصی ڈاکٹر احمد علی برقی اعظمی، مہمان اعزازی کاظم آبدی اور احمد حسین نے انجام دی۔ مشاعرے کا آغاز اور تعارف فرمود الہ آبادی نے اور باقاعدہ پروگرام کی نظامت نظام حسن پوری اور اظہار تشکر ڈاکٹر صالحہ صدیقی نے انجام دیا۔ پروگرام کے آخر میں پروفیسر صالحہ رشید، کاظم آبدی اور احمد حسنین نے پروگرام کے سلسلے میں اپنی قلبی تاثرات پیش کیے۔ یہ پروگرام مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم مثلاً یوٹیوب، فیس بک پر بھی لائیو رہا، جس کو دنیا بھر کے لوگوں نے سنا۔ یہ پروگرام یوٹیوب چینل اردو ہندی لو پر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔